عمران خان کا پیغام جو ہے جو میں دینے آتی ہوں اور پہلے بھی ہم دیتے آئے ہیں پچھلے 2 سال سے، وہ صرف عمران خان کا پیغام ہے. انہوں نے ہمیں ہدایت کی بھی ہے کہ اپنا میرا پیغام آپ تک میڈیا تک پہنچا دیں. آج عمران خان نے واضح طور پہ یہ بات کی، اور آپ نے سلمان صفدر سے بھی سن لی ہوگی، کہ آج جب کیس ختم ہو گیا تھا، جو گواہ ایک جھوٹا ثابت ہو گیا ہے، تو اس کی ان سے پوچھا کہ اس کا کیا سزا ہوتی، کتنے سال سزا ہے؟ 7 سال سزا ہے. 7 سال. جھوٹ بولنے کے اوپر 7 سال سزا گواہ کو ملنی چاہیے تھی. الٹا عمران خان کا کیس پھر بھی چل رہا ہے. آج تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. جج صاحب کو تو اسی وقت کہنا چاہیے تھا جج کیس ختم ہو گیا. اس پہ عمران خان نے آج کہا ہے کہ اس وقت عمران خان کا ٹرائل سول ٹرائل نہیں چل رہا. اس وقت عمران خان کا ٹرائل ملٹری ٹرائل چل رہا ہے. وہاں پہ 2-3 میڈیا کے لوگ آتے ہیں جن کو بےچارے اس وقت تو ان کو اجازت ہی نہیں کوئی سوال کریں یا بات کریں، تو عمران خان کی بات کوئی باہر میڈیا کے تھرو اگر انہوں نے بات بھی آج کل کرتے ہیں تو نہیں آتی ہے. اس سے وہ ہمیں کہہ کر بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا اس وقت میرا ملٹری ٹرائل چل رہا ہے، یہ بالکل سول ٹرائل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے حقوق ہیں، جو جیل کے قوانین کے مطابق، جو پاکستان کے قوانین کے مطابق، وہ بھی سہولیات بشرا بی بی اور عمران خان کو جیل میں نہیں مل رہی ہیں. ایک وہ آئسولیشن میں، ان کی ساری ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، کسی کو ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ جیل کے قوانین کے خلاف ہے. ان کو اپنے بچوں سے بات کرنے کی 8 مہینے میں ایک دفعہ کروائی گئی ہے. وہ کتابیں مانگتے ہیں جب تک جج نہ بیٹھا ہو. اور بےچارے جج صاحب، اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں ملٹری ٹرائل چل رہا ہے، کیونکہ جج حکم دیتا ہے سامنے ہمارے، پولیس کو کہتا ہے کہ جا کے ان کی کتابیں لے آؤ، جا کے ان کو سہولیات دے دو، ان کا ٹی وی چلا دو، ان کے جو آئسولیشن ہے وہ ختم کرو، لوگوں کی ملاقات کرا دو. جج عمران خان کہتے ہیں جج فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ٹرائل چل رہا ہے، یہ آرڈر آتے ہیں کرنل صاحب سے، اور کرنل صاحب ڈائریکٹ عاصم منیر سے آرڈر لے کر یہ کیس بھی چلا رہے ہیں. اگر جج کے ہاتھ میں ہوتا اور اس نے قانون کے مطابق کرنا ہوتا، اس وقت اب تک وہ کیس ختم کر کے عمران خان اور بشرا بی بی رہا ہو چکے تھے اس کیس میں بھی. یہ تو پہلا ان کا پوائنٹ تھا کہ اس وقت سارا قانون عاصم لا کے نیچے ہے. دوسری بات انہوں نے کی افغانستان کے اوپر. انہوں نے کہا جو آپریشن چل رہا ہے، جو ہمارے علاقوں میں آپریشن چل رہا ہے، انہوں نے 3 پوائنٹس بتائے. انہوں نے کہا دیکھیں، اگر آپ نے امن لانا ہے، اس میں 3 لوگوں کا شریک ہونا بہت ضروری ہے. ایک افغانستان کی حکومت، دوسرا افغانستان کے لوگ، اور تیسرا ہمارے ان علاقوں کے لوگ جہاں پہ آپریشن کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. ان سب کو مل کر، ان سب کو ساتھ لے کر جب تک نہیں چلیں گے، کوئی آپریشن کسی دہشت گردی کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ کہا کہ پہلے آپ نے جو افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ 9 مئی کی طرح یہ فالس فلیگ ہے، کیونکہ پہلے آپ نے لوگوں کو دھکے دے کے یہاں سے پاکستان سے نکالا. وہ لوگ جو آپ کا نہ دین اور نہ انٹرنیشنل ریفیوجیز کے جو قوانین ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ تین نسلوں سے یہاں بیٹھے ہوئے جو ہمارے مہاجرین تھے، ہمارے مسلمان بھائی تھے، وہ ان کو آپ نے زبردستی شارٹ نوٹس پہ آپ نے ان کو کہا پاکستان سے نکل جائیں. اور انہوں نے کہا 3 سال سے جب سے عاصم منیر آئے ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کیا. پہلے ان کو باہر دھکے دے کے نکالا، پھر آپ نے جا کے افغانستان پہ بم گرائے، وہ ڈرون اٹیک کیے، پھر آپ نے کہا کہ دہشت گرد آ گئے، پھر اپنے علاقے کے اوپر آپ نے یہ آپریشن شروع کر دیا. اس میں انہوں نے کہا ہمارے اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی ہیں، جو سیکیورٹی فورسز والے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور بے گناہ لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. یہ طریقہ کار آپریشن سے امن نہیں آتا، امن بات چیت سے آتا ہے. اس لیے انہوں نے ریکویسٹ کیا، اور ہم نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایس بھی آج آپ کے یہاں کورٹ ہیئرنگ کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا میں چاہوں گا کہ سارے کے پی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز
سی ایم کے ساتھ بیٹھیں اور یہاں پہ امن کے جو 3 چیزیں ہم نے نکات بتائے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، اور جلد سے جلد یہاں پہ ہر قسم کا وہ جو مسائل ہیں، خاص طور پہ کیونکہ ان علاقوں میں سیلاب بھی آیا ہوا ہے، آپ نے اس کو فوری طور پہ یہ جلدی بند کریں پہلے کہ انہی اٹیکس کی وجہ سے دہشت گردی سچ مچ بڑھ جائے۔ ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ سارے جو الائنس کے لوگ ہیں، میں کیونکہ سی ایم صاحب کو وہ افغانستان نہیں جانے دے رہے، ہماری یہاں حکومت سینٹر کی، انہوں نے کہا جو الائنس کے ہیڈ ہیں محمود اچکزئی صاحب، وہ اپنے الائنس کو ایک امن ڈیلیگیشن لے کر جائیں، امن ڈیلیگیشن لے کے جائیں افغانستان، اور ان کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے اس کا حل ڈھونڈیں۔ یہ عمران خان کا دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ، تیسری بات انہوں نے کی، ہاں تیسری بات معاف کیجیے گا، میں تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا تھا۔ تیسری بات انہوں نے بات کی پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، ہم نے پھر بھی میرے پر نہیں، انہوں نے کہا پہلے میرے پر کیسز ہوئے، میں نے پھر بھی کہا کہ میں قانونی اپنے سارے کیسز عدالتوں کے سامنے میں فیس کروں گا، میں اپنا انصاف عدالتوں سے لوں گا۔ اور انہوں نے شروع سے یہی بات کی تھی، ان کو آفرز آئیں کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کے کیسز 300 کیسز ہیں آپ کے اوپر، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا۔ انہوں نے اپنے کیسز کا سامنا کیا، 3 سال سے زیادہ ہو گئے تو وہ اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری پارٹی کے اوپر ظلم کیا، انہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا، انہوں نے الیکشن مینڈیٹ، انہوں نے جو 2/3 میجورٹی تھی آپ نے چوری کر لی۔ اچھا چلیں، ہم نے تو جا کر ہم عدالتوں میں گئے، ہم عدالتوں میں گئے، اس الیکشن کمیشن میں گئے، کوئی انصاف نہیں مل رہا۔